مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ یہ سورہ یونس ہے اور مکی سورت ہے، 109 آیات اور 11 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 51 ہے، پھر ہود آ رہی ہے وہ 52 ہے، سورہ یوسف 53 ہے۔ جیسے ترتیب قرآن کریم میں ہے اسی طرح نزول میں بھی ہے، 51 52 53۔ گزشتہ صورت میں منافقین سے برأت کا اعلان تھا اور ان پر کئی حیثیت سے خدا کی وعید شدید برس رہا تھا، اور اس صورت کی ابتدا میں مسلمانوں کی استقامت علی الحق اور انتہا میں توکل علی اللہ کا بیان ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ کی کتاب کی صداقت اور پیغمبر کا اعجاز اور حقانیت۔ سورت کا موضوع رد شبہ مشہورہ ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ ہم اس لیے ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی درگاہوں پہ جاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ سورۃ یونس کے اندر یہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 18۔ مشرکین کو شرک کے اندر 3 قسم کے شبہات ہوئے ہیں۔ ایک کا بیان سورۃ یونس میں ہے، دوسرے شبے کا بیان سورۃ سبا میں یا فاطر میں ہے، تیسرے شبے کا بیان سورۃ زمر میں ہے۔ ایک ان کا شبہ یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، جیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں دانہ ٹھیک کر سکتا ہے، وہ پھوڑے کو ٹھیک کرتا ہے، وہ بیٹا دیتا ہے، وہ کاروبار چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا ما یملکون من قطمیر، ذرہ برابر اختیار ان کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، میں نے کسی کو اپنے علاوہ اختیارات نہیں دیا، یہ میرے محض بندے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22 اور تیسرا شعبہ سورہ زمر آیت نمبر 2، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ان کی عبادت خدا کی عبادت ہے، معاذ اللہ، جیسے عیسائی کہتے ہیں 3 ایک ہے اور 1 3 ہے، عیسیٰ خدا ہے اور خدا اس کا باپ ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ مشرکین کو شرک کے لیے یہ 3 شبہات ہوئے ہیں۔ قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے اس کا رد کیا ہے۔ پہلا شبہ زیادہ خطرناک ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہے، اور شفاعت اسلامی عقیدہ ہے، اس کو غلط استعمال کیا ہے۔ اس لیے یہاں سے لے کر کے 22ویں پارے تک اس ایک شبے کا رد تفصیل سے ہو رہا ہے۔ 22ویں پارے سے 23ویں پارے تک دوسرے شبے کا رد ہوا ہے، اور سورہ زمر سے آخر قرآن تک تیسرے شبے کا رد ہو رہا ہے۔ توحید و سنت کی تحریک کے سامنے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، شبہات اور شکوک ہیں، ان سے بھی آپ کو بچنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے۔ اور اس کے بچنے اور بچانے کے 2 سبب ہوں گے، ایک ظاہری دوسرا باطنی۔ ظاہری سبب تفقہ فی الدین، لیتفقہوا فی الدین،
علم راسخ اور وسیع ہونا ضروری ہے، اور باطنی سبب توکلت علی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور دونوں کو حصول کا طریقہ اتباع رسول، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ تو جو استعداد سورت توبہ میں پیدا کی گئی اس کا استعمال سورت یونس میں ہے۔ سورہ یونس میں 3 دلائل نقلیہ ہیں، واقع نوح، واقع موسیٰ، واقع یونس، اور 15 کے قریب دلائل عقلیہ ہے، 4 دلائل وحی ہے۔ توحید خداوند تعالیٰ کے لیے ثابت ہے وحی سے، عقل سے، نقل سے، اور شرک ہر اعتبار سے مذموم اور مردود ہے، اور پیغمبر کا اتباع علی الاطلاق فرض ہے۔ اسی کا خلاصہ سورہ توبہ کے اخیر میں تھا۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، یہ سزائے ان کو توحید نہ ماننے کی دی جا رہی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یہ بیان رسالت کا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہ پیغمبر کی وحی کی صداقت کا بیان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ خلاصۃ الخلاصہ ہے۔ سارے مضمون کو خلاصہ کر کے خلاصے کا پھر خلاصہ لیا ہے۔ ایک اللہ پر بھروسہ، وہی اللہ حاجت روا و مشکل کشا ہے، وہی اللہ فرش اور عرش کا مالک ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را حروف مقطعات لا یعلمها الا اللہ۔ ابن عباس سے منقول ہے انا اللہ ارا، میں اللہ دیکھ رہا ہوں۔ الف انا لفظ، لام اللہ لفظ، را ارا، یہ مناسبات کے معنی تو نہیں۔ انا اللہ ارا، میں اللہ دیکھ رہا ہوں۔ امام قتادہ نے کہا ہے یہ خداوند تعالیٰ کے رحمان اور رحیم کا خلاصہ ہے۔ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَىٰ أَنَّهَا اسْمٌ لِلسُّورَةِ، یہ سورت کا نام ہے، الف لام را، سورہ یونس۔ سبب نزول، تفسیر قرطبی میں ابن عباس سے منقول ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو بعض مشرکین نے کہا کہ اللہ غنی ہے کہ وہ عبد المطلب اور ابو طالب کے یتیم کو پیغمبر بنائے، خدا کو کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے کہا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، وہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو وحی کی۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت والے کی۔ جس صورت میں قرآن مجید کی صفت حکیم آ جائے تو دلائل عقلیہ زیادہ ہوگی، اور جس صورت میں قرآن مجید کی صفت مبین آ جائے تو اس میں دلائل نقلیہ زیادہ ہوگی۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکمت والے کی۔ حکیم کے 2 مصداق ہوتے ہیں، ایک حکیم احکام سے ہے، یعنی مضمون بہت مضبوط ہے اور مقالہ بہت جید ہے اور بیان نشانے پر ہے، اور ہر موضوع اپنے محور میں ہے۔ حکیم آگے ہے سورۃ یہود میں، احکمت آیاتہ، اس کی مضامین بڑے مضبوط ہیں۔ دوسرا حکیم حکمت سے ہے، حکمت
فائدے کو کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. تو دونوں معنی موجود ہے. قرآن پاک مضبوط ہے اور قرآن پاک ہر مرض کی دوا، ہر فتنے کا سدباب، ہر قسم کی حقانیت کی حمایت و نصرت. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی. اکان للناس عجبا، آئے لوگوں کو تعجب ہے. ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ایک آدمی کو ان میں سے. ان انذر الناس، کہ ڈرائیے لوگوں کو. وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دے مسلمانوں کو. ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کا مقام سچائی کا رب کے ہاں ہے. قدم صدق، امام مقاتل نے کہا ہے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک مرتبہ صداقت کا اللہ تعالی کے ہاں ہے، یعنی اللہ تعالی نے پیغمبر برحق بھیجا ہے. قال الکافرون، کہنے لگے کافر، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ جادوگر واضح ہے. ہر کے کلام میں اثر بہت تھا. قرآن کریم کے مضامین نہایت مؤثر و جامع ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک رب تمہارے وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین. فی ستۃ ایام، 6 دن میں. شروع ہوئے تھے اتوار سے اور تکمیل ہو گئی ہے جمعے کو. ہفتے کا دن خالی رہا ہے، تو اس لیے بعض زبانوں میں اس کو خالی کہتے ہیں، پشتو میں. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ توریت اور زبور و انجیل میں مذہبی دن کو اتلا کہتے تھے. اتلا چھٹی کو کہتے ہیں. اور جس دن ایک عمارت مکمل ہوتی ہے وہ دن خوشی کا ہوتا ہے. جس دن ایک مراد پوری ہوتی ہے وہ خوشی کا ہوتا ہے، اور وہ جمعے کا دن ہے. سورہ نحل کے اخیر میں آئے گا کہ ہر مذہب کو جمعے کا دن دیا گیا تھا. نافرمانی کی صورت میں جمعہ چھن جاتا تھا. پاکستان کے لوگوں کی ناقدری اور بے احترامی جب حد سے بڑھ گئی تو جمعہ واپس چھن گیا اور اتوار آ گیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک رب تمہارے وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین. فی ستۃ ایام، 6 دن میں. اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے، آنن فانن بنا سکتے ہیں. 6 دن کا مطلب یہ ہے کہ کام آرام سے کرو لیکن مضبوط کرو. یہ حکیم و حکمت کا تقاضا ہے. ایک بیمار کو پہلے ہی دن صحت نہیں ہوتی، 3-4 دن دوا کھا کے پرہیز کر کے آرام آ جاتا ہے. ثم استوى على العرش، پھر وہ شان کے برابر مستوی ہوئے عرش پر. یدبر الامر، وہیں سے فیصلے کرتے ہیں کاموں کے. استواء علی العرش کی تفسیر یہ ہے کہ یدبر الامر، تمام کاموں کے فیصلے عرش سے نافذ ہوتے ہیں. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے سفارشی مگر اس کے حکم کے بعد. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا، یہ اللہ رب تمہارے ہیں پس اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں لیتے. الیہ مرجعکم جمیعا، اس کی طرف واپس ہوں گے سب. وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہ شروع فرماتے مخلوق پر لوٹائیں گے بھی. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جزا دے ایمان اور عمل نیک والوں کو انصاف سے. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا. گرم پینا چاہیے یا ٹھنڈا، یہ ایک مسئلہ ہے. پیغمبر جب ٹھنڈی چیز ٹھنڈا پانی دیکھتے تو خدا کا حمد کرتے. ومن الماء البارد، بڑی نعمتوں میں سے آپ نے فرمایا ٹھنڈا پانی بھی ہے.
اب ٹھنڈے ٹھنڈے میں بھی فرق ہوگا. گرم یہ جہنم کے قریب ہے اور ٹھنڈا یہ جنت کے قریب ہے. اس لیے آتشی چیزوں کو مردے کے لیے ناپسند کرتے ہیں اور تمام کے تمام ٹھنڈی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. ومن الثلج ومن الماء البارد. طبیعت پر جب زکام کا اثر ہو تو گرم مانگتی ہے اور طبیعت پر جب برودت غالب ہو تو ٹھنڈ بہت مانگتی ہے، یبوست غالب ہو. اعتدال مناسب ہے، نہ بہت ٹھنڈا نہ بہت گرم. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے گرم پانی کا. بوتل اور چائے میں تعارض ہو جائے تو بوتل کو ترجیح ہے. وعذاب علیم، اور عذاب دردناک، بما کانوا یکفرون، بسبب ان کے کفر کرنے کے. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا سورج کو درخشاں اور چاند کو روشن. کہتے ہیں چاند کی جو روشنی ہے یہ سورج سے نکلتی ہے اور یہ چاند کا آئینہ سورج کے سامنے ہے، اس کی شعاعیں پڑتی ہے. تو جب سورج ہٹ جاتا ہے تو چاند کی چاندنی چمک جاتی ہے. نور القمر مستفاد من نور الشمس. سورج کا نظام ایک جیسا رہتا ہے اور چاند کا نظام بدلتا رہتا ہے. دونوں اللہ نے حساب کتاب کے لیے پیدا کیے ہیں، ایک کو شمسی حساب کہتے ہیں اور دوسرے کو قمری حساب کہتے ہیں. شمسی حساب میں ساعات کا اعتبار ہوتا ہے، رات کے 12 بجے دن تبدیل ہوتا ہے، اور قمری حساب میں طلوع و غروب کا اعتبار ہوتا ہے. مناسب قمری حساب ہے تاکہ رمضان شریف کا مہینہ کبھی گرمی میں ہو، کبھی سردی میں ہو، کبھی بیچ میں ہو. اور اگر یہ شمسی حساب ہوتا تو بس جون جولائی فروری، جون جولائی فروری، وہ تو پھر جنوری فروری ایک ہی موسم ہوگا ہمیشہ. انسان کی زندگی بھی متغیر ہے، دنیا کا نظام بھی متغیر ہے، تو اس کے ساتھ قمری حساب بہت مناسب ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ٹھنڈے موسم کا روزہ غنیمت باردہ ہے، آسانی سے حاصل ہونے والی غنیمت ہے. ٹھنڈ کا روزہ آسان ہے، گرمی کا روزہ ذرا مشکل ہوتا ہے، دن بھی بڑا ہو جاتا ہے. هو الذی، اللہ وہ ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے بنایا آفتاب کو درخشاں، والقمر نورا، اور چاند کو روشن. وقدرہ منازلا، اور مقرر کیے ہیں اس کے ٹھہرنے کی جگہ. لتعلموا، تاکہ جان لو، عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب کتاب. معلوم ہو کہ دونوں حساب درست ہے، لیکن قمری حساب کو ترجیح ہے اسلام میں. مناسب ہے کہ اہل دین کی گھڑیوں میں اسلامی تاریخ ہو، جنوری اور فروری کو گھڑیوں میں نہ رکھے. وہ ویسے ہر جگہ اخبار، ہر جگہ لوگ موجود ہیں. اور جب کوئی تاریخ پوچھے تو پہلے آپ اسلامی بتائیں، پھر شمسی. اور جب کارڈ بنائے اور مضمون لکھے تو پہلے اسلامی تاریخ لکھے اور پھر شمسی سہولت کے لیے اخیر میں لکھے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ مگر برحق. یفصل الآیات، تفصیل فرماتے ہیں تو کہ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک اختلاف رات اور دن میں. دیکھو اب ترجیح دے رہے ہیں کہ جس نظام میں اختلاف ہو، کبھی موسم گرم ہو کبھی سرد ہو،
کبھی روزہ سخت سردی میں آ جائے، کبھی سخت گرمی میں، وہ زیادہ مناسب ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، وہ جو پیدا کیا آسمان و زمین میں، لآیات لقوم یتقون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہیں ہم سے ملنے کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، مطمئن ہوئے اس پر، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ جو ہماری آیتوں سے بے خبر ہے، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے کمانے کے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، یہدیہم ربہم بایمانہم، ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ایمان موجود ہے تو استقامت نصیب ہو جائے گی۔ تجری من تحتہم الانہار، بہے گی ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنتیں ہیں، نعمتوں والی جنتیں یعنی خوشیوں کی جنت۔ نعمت کا کیا مطلب ہے؟ خوشی کو کہتے ہیں۔ دعواہم فیہا، دعا ہوگی ان کی اس میں، سبحانک اللہم، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور علیک سلیک ان کی سلام ہوگی۔ تحیہ دعا یعنی علیک سلیک، کس طرح؟ ایک دوسرے کو ملتے ہی سلام علیکم، فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ وآخر دعواہم، اور آخر دعا ان کی ہوگی یعنی الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسلامی کلمات ہے، سبحانک اللہم، السلام علیکم، الحمدللہ، یہ مومن کی زندگی میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ سبحانہ میں اپنی عاجزی اور اللہ کی بے نیازی ہے، حمد میں خداوند تعالی کی قدرت اور عظمت کی ستائش ہے، سلام میں عبدیت ہے، سلام علیک، السلام علیک یعنی میری طرف سے امن سے رہیے، یہ اسلام کے نام کی برکت ہے۔ کوئی اور کلمہ ان کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ قرآن شروع ہوا الحمدللہ سے، ربوبیت شروع ہوئی الحمدللہ سے، سلطنت کا آغاز ہے الحمدللہ سے، قیامت کا اجمالاً تفصیلاً بیان ہے الحمدللہ سے۔ جب کھانا کھا لیتے الحمدللہ، جب کپڑا پہنتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ۔ آخر کار جب جنت پہنچیں گے اور تمام کام مکمل ہوں گے تو آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، آخری دعا بھی ان کی الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر جلدی کر دیتا اللہ لوگوں کو شر پہنچانے میں، استعجالہم بالخیر، جیسے یہ لوگ جلدی مانگتے ہیں خیر، لوگ تو خیر کے طلبگار رہتے ہیں مگر کام شر کا کرتے ہیں۔ خیر جیسے یہ مانگتے ہیں، اگر ان کے اعمال پر اس طرح شر کا فیصلہ ہو جاتا لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، فیصلہ ہی ہو جاتا ہے ان لوگوں کا، ختم ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ حکیم ہے، حکمت کے تحت ایک وقت تک ان کو رکھا ہے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس ہم چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو جو امید تک نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، فی طغیانہم یامہون، وہ اپنی سرکشی میں سرگردان رہیں گے۔ جو لوگ قیامت کے قائل نہیں ہیں ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف پکارتا ہے ہمیں کروٹ کے بل، او قائدن یا بیٹھے بیٹھے، او قائمہ یا کھڑے کھڑے، ہر حال میں اللہ کو پکارنا۔
اس کو تکلیف ہوئی، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے خدا. فلما کشفنا عنہ ضرا، جب ہم دور کر دیتے اس سے تکلیف، اشارہ ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں. مر چل پڑتا ہے کأن لم یدعنا الی ضر مسا، گویا پکارا ہی نہیں تھا ہمیں تکلیف کے لیے جو اس کو پہنچی تھی. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یوں خوبصورت دکھایا گیا زیادتی کرنے والوں کے لیے جو وہ عمل کر رہے تھے. ہر زیادتی کرنے والے کو اپنی زیادتی بھی اچھی لگتی. دو دوست تھے، ایک کہتا تھا کہ اگر میں بادشاہ بنا نا تو بہت سخاوت کروں گا، بڑا عدل و انصاف کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. دوسرا کہتا تھا اگر مجھے موقع مل گیا نا میں لوگوں کا چمڑا ادھیڑ دوں گا. خدا کا کرنا تھا کہ وہ جو ظالم تھا وہ حکمران بنا، اور روزانہ لوگوں کا کسی کا کان کاٹ رہے، کسی کی ناک کاٹ رہے، اور پریشان کیے، ایک ہنگامہ ہے. لوگ بہت تنگ آئے، اس دوست کے پاس گئے کہ بھئی مخلوق خدا کے ساتھ ظلم اچھا نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ ذرا. اس نے جا کے اپنے ساتھی کو کہا کہ بھئی یہ ظلم و زیادتی کیا تم نے بازار گرم رکھا ہے، انسان بنو اور انصاف کرو. اس نے کہا بے وقوف، تجھے یاد ہے کہ تو کہتا تھا کہ اگر میں بادشاہ بنا تو بہت عدل کروں گا، تو بنا نہیں، اور میں کہتا تھا کہ جب میں بادشاہ بنوں گا لوگوں کا چمڑا اتاروں گا. اب مجھے بنا دیا خدا نے. اللہ کی مرضی یہی تھی کہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو. تو اس شخص نے اس کو کہا کہ اگر یہ ظلم تیرے ساتھ ہو جائے تو آپ برداشت کر لیں گے؟ تو لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے اس پہ خوش ہو رہا ہے اور جھوٹ یہ بول رہا ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے، تب مجھے حکم، اگر یہ ظلم تیرے ساتھ ہونے لگے آپ برداشت کر لیں گے؟ بس یہ کلمہ تھا اس کی اصلاح کا سبب بنا ہے. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح خوبصورت دکھایا گیا زیادتی کرنے والوں کے ساتھ وہ جو عمل کر رہے تھے. جو درگاہوں پہ جاتے ہیں اور عرس کرتے ہیں، خدا سے مانگنے کے بجائے مخلوق سے مانگتے، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا کار خیر کر رہا ہے، اپنے آپ کو اہل حق اور اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہم توحید سے محروم ہیں اور شرک کے مرتکب ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں امتوں کی امتیں تم سے پہلے. قرون قرن کی جمع ہے، زمانے کو کہتے ہیں، امت کو کہتے ہیں، مراد لوگ ہیں. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبينات، آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، نہ تھے یہ لوگ کہ ایمان لے آئے. كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح سزا دیتے ہم جرائم پیشہ لوگوں کو. ثم جعلناكم خلائف في الارض، پھر ہم نے بنایا تم کو قائم مقام زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظرا، تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں کھلی، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، لے یہ قرآن اس کے علاوہ یا اس کو تبدیل کر لے. اب بھی لوگ کہتے ہیں اوہ درس کیا ہے، بس لوگوں کو برا بلا ہے، سب کو برا بلا کہا جا رہا ہے. یہی اعتراض پیغمبر پر تھا کہ آپ کے قرآن میں ہمارے بتوں کو برا کہا، انہیں نکمہ کہا، انہیں بیکار کہا، ان کے ماننے والے کو جہنمی کہا. اس کو ہٹاؤ یا کم از کم مضمون بدل دو. اب یہ عجیب جواب ہے، قرآن پاک میں یہ جواب صرف ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں ہے، یہاں ہے. قُلْ فَرْمَاؤ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ فرمائیے مجھے اختیار نہیں کہ میں بدل دوں اس کو اپنی طرف سے، میں چاہوں بھی تو بدل نہیں سکتا.
قرآن تو خدا کا کلام ہے، اسے کون بدل سکتا ہے؟ آج تک کتنے کفرا، زنادقہ، ملاحدہ، مغاربہ، مستشرقین دنیا میں آئے. ان اتبع، میں اتباع نہیں کرتا الا ما یوحی الی، مگر وہ جو وحی آتی میرے پاس، میں تو وحی کا منقاد ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں رب کی بڑے دن کے عذاب سے. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، آپ فرمائیے اگر اللہ چاہتا میں نہ پڑھتا یہ قرآن تمہارے سامنے. سب سے بڑا کام دنیا کے اندر دین کا وہ قرآن پڑھنا پڑھانا. نبی کا منصب یہی تھا کہ وہ قرآن پڑھ پڑھ کر کے سمجھاتے تھے، اور قرآن پڑھ کر جو سمجھائے اس جیسے سمجھانا نہیں، قرآن پڑھ کر جسے منوائے اس جیسے مانا ہوا نہیں، قرآن پڑھ کر جس کی تربیت کی جائے اس جیسے مضبوط کوئی نہیں ہوگا. آپ فرمائیے چاہتا اللہ نہ پڑھتا میں یہ تم پر، ولا ادراکم بہ، اور نہ آگاہ کرتا تمہیں اس کے بارے میں. پہلے تلاوت اور پھر درایت. اشارہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے ہی قرآن کا فہم پیدا ہو جاتا ہے. اب اگر یہ قرآن خدا کا نہ ہوتا تو کیا میں نے بنایا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، پس تحقیق رہا ہوں تم میں ایک عمر تک اس سے پہلے. میں نے زندگی کے 40 سال تم میں گزارے، کسی ایک مخلوق پر جھوٹ نہیں بولا. 40 سال کے بعد بولو تو وہ بھی اللہ پر. فلا تعقلون، تم میں عقل نہیں. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر کی زندگی وحی سے پہلے، من قبل نزول ھذا القرآن، وہ بھی حجت ہے. جب قرآن کے نزول سے پہلے زندگی حجت ہے تو قرآن کے آنے کے بعد کی زندگی کا کیا کہنا. تو زندگی پوری حجت و دلیل ہے، لہذا قرآن اور سنت دونوں دینی دلائل ہے. رد مشبع علی من انکر عن حجیت الحدیث، منکر حدیث کا رد. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، پس یقیناً گزار چکا ہوں تم میں عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے. افلا تعقلون، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اسے جو گڑے اللہ پر جھوٹ. او کذب بآیاتہ، یا جھوٹ سمجھے اس کی آیتوں کو. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک کامیاب نہیں ہوں گے جرائم پیشہ لوگ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا ما ایسوں کو. لا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو ضرر نہ دے سکے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ ان کو نفع دے سکے. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ کے ہاں. قُلْ فرمائیے تُنَبِّئُونَ اللَّهَ، آیا بتانا چاہتے ہو اللہ کو، بما ایسی چیزیں لا یعلم، جو جانتی تک نہیں، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، زمین میں. سبحانہ، اللہ کے لیے پاکی ہے. وتعالی عما یشرکون، بلند و برتر ہے وہ جو شرک کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر کبیر کے اندر فخر رازی نے لکھا ہے کہ وَنَذِيرُ هَذَا فِي هَذَا الزَّمَانِ، اس زمانے میں اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو بزرگوں کی درگاہوں کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہمارا کام کرا دیں گے. اور امام راضی کہتے ہیں ان میں اور مشرکین میں کوئی فرق نہیں. تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں امام راضی نے لکھا ہے وَنَذِيرُ هَذَا فِي هَذَا الزَّمَانِ، اس آیت کی مثال اور مصداق اس زمانے میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، احترام بجا لاتے ہیں، اور وہ کہہ کر کے یہ خوش ہو کر کے خدا سے ہمارا کام کرائیں گے. خدا کا شکر ہے بریلوی مفسر
غلام رسول سعیدی نے بھی تبیان میں تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ یہ اس صورت کا ایک قسم کا موضوع و مقصد ہے، یعنی رد شبہت المشہور، الرد علی الشبہت المشہورہ، مشہور شبہ کا رد۔ ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ قبروں والے، یہ درگاہوں والے، یہ بزرگ اور ان کی ارواح یہ خدا سے ہمیں چھڑائیں گے، یہ مشرکین کا ایک انداز تھا اور اسی سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، نہ تھے لوگ مگر ایک ہی عقیدے پر پس اختلاف کر گئے۔ پورے لوگ ایک امت کی طرح رہتے تھے، رفتہ رفتہ اختلافات شروع ہوئے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، تفسیر ابن کثیر میں ہے نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد ابلیس آیا اور بعض پیغمبروں کا نام لے کر کے ان کی مورتیاں بنانے کی کوشش کی۔ شروع میں لوگ ادب و احترام سے رکھتے تھے، آنے والوں نے پوجا شروع کر لی۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں۔ یہ تصویریں بنانا اور کھینچوانا یہ بت پرستی کا مرحلہ ہے۔ بخاری جلد اول میں ہے اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ اللَّهِ الْمُصَوِّرُونَ، تصویر والوں کو قیامت کے دن خدا کے سامنے سب سے بڑی سزا ہوگی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ ہوئی ہوتی ایک بات پہلے سے طے شدہ تیرے رب کے ہاں سے، بات یہ طے شدہ ہے کہ ہر انسان کو پوری جزا یا سزا آخرت میں ملے گی۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ ہوا ہوتا ہے ان کا، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں اتاری جاتی اس پیغمبر پر کوئی نشانی رب کے ہاں سے جو یہ مانگتے تھے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ فرمائیے علم غیب تو صرف خدا کو ہے، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ حیّن نہ میتن، علم غیبی کس نمیداند بجز پروردگار، ہر کے او گوید کی میدانم ازوما ورمدار۔ خلاصۃ الفتاوی بزازیہ، قاضی خان، نہر بہر، فتح القدیر معتبرات میں ہے، جس نے نبی یا ولی کو غیب دان کہا اس نے کفر کیا۔ فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظاریوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو سہولت بعد تکلیف کے جو ان کو پہنچی ہو، اذا لهم مکر فی آیاتنا، ناگہاں سازش کرتے ہمارے فیصلوں میں، اوہ میں نے فلاں بابا کی نظر مانی، ہم نے فلاں شخص سے رابطہ کیا، یہ سازش ہے ساری، توحید کے خلاف سازش، توحید کے خلاف سازش۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرمائیے اللہ بہت بڑھ کر ہے تدبیر میں، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم سازش کرتے ہو۔ سازشی ٹولہ، بدعتی و مشرک ٹولہ، یہ سازش توحید و سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ہے جو چلاتے تم کو خشکی اور تری میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم بیٹھ جاتے ہو کشتی میں،
کشتی میں لوگ بیٹھ گئے جی، کشتی سمندر میں روانہ ہو گئی. وَجَرَيْنَ بِهِمْ لے چلی لوگوں کو بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ہوا موافق کے ساتھ. بات صحیح ہے، ہوا صحیح چل رہی ہے، بات بانی کشتیاں ہوتی تھی. وَفَرِحُوا بِهَا اور یہ خوش ہو جاتے ہیں. جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ آ جاتی ان پر ہوا مخالف تیز و تند طوفان. کشتی جاتی کہیں اور ہے، چلی کہیں اور جاتی ہے. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. واسکو ڈ گاما جا کہیں تھا اور آیا کہیں اور. دنیا کے وہ مشہور مورخ ابن بطوطہ مسعودی جا کہیں رہے تھے، پہنچے کہیں اور. اللہ للانسان ما يتمنى المرء يدركه. متنبی کہتا ہے اکل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. کیا انسان کو ہر خواہش ملے گی؟ ہوائیں ہمیشہ کشتی کے مخالف رخ پہ چلتی ہے. اللہ وہ ہے جو چلاتے تم کو خشکی اور تری میں، یہاں تک کہ بیٹھ جاتے ہو تم کشتی میں، لے چلتی ہے وہ انہیں ہوا موافق کے ساتھ، خوش ہو جاتے اس پر، آ جاتی اس پر ہوا تیز و تند. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور آ جاتے ان پر چپا ہر طرف سے. ایسے چپے لگتے معلوم ہوتے بس گئی کشتی. وہ کشتی چھوڑو، یہ موجودہ سمندری جہاز اس کو ایسے تپیڑے لگتے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ کشتی میں بیٹھے ہوئے سمجھ لیتے کہ یہ ڈوب رہے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین پکار لیتے اللہ کو خالص ہو کر عقیدے میں. لئن انجیتنا من هذه اگر آپ نے بچایا ہمیں اس سے لنکونن من الشاکرین ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. فلما انجاہم جس وقت وہ بچاتا ہے ان کو اذا هم یبغون فی الارض بغیر حق نہ کہاں یہ بغاوت کرتے زمین میں ناحق. یا ایھا الناس اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم بے شک سرکشی تمہاری تم پر پڑے گی. متاع الحیات الدنیا ساز سامان دنیا کی زندگی کا ہے. ثم الینا مرجعکم پھر ہماری طرف لوٹو گے. فننبئکم بما کنتم تعملون بس بتا دیں گے تم کو جو تم عمل کر رہے تھے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء بے شک مثال دنیا کی زندگی کی مانند پانی کی ہے جسے اتارتے ہیں آسمان سے. فاختلط به نبات الارض مل جاتی ہے اس کے ساتھ نباتات زمین کی. مما یاکل الناس والانعام جس کو کھاتے ہیں لوگ اور مویشی. اناج اور پھل انسان کھاتے ہیں، گھاس اور چھلکا حیوان کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها یہاں تک کہ لے لیتی ہے زمین بناؤ سنگار، خوبصورت ہو جاتی ہے. وزینت اور خوبصورت ہو جاتی ہے. فظن اہلها انہم قادرون علیہا سمجھ لیتے ہیں زمین والے کہ وہ قدرت رکھتے ہیں فصل لینے کی. اتاہا امرنا لیلا و نہارا آ جاتا ہے فیصلہ ہمارا رات اور دن کو. فجعلنا حصیدا کر دیتے اس کو کٹا ہوا. کأن لم تغن بالامس جیسے کبھی تھی نہیں کل. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون یوں بیان کرتے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام اللہ دعوت دیتے دار السلام کی. جنت کا ایک نام ہے، اسلام کا گھر، اسلام خود دار السلام ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور رہنمائی فرماتے جس کی چاہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ للذین احسنوا وہ لوگ جو احسنی ہے. احسنی احسن یحسن وہ لوگ جو احسنی ہے بہترین عقیدہ اور بہترین عمل والے ہیں. الحسنہ ان کو بہترین انجام ملے گا. وہ زیادہ اور کچھ اور
بعض روایات میں اس سے مراد رؤیت خداوندی ہے، لیکن ذہبی نے اس روایت پر اعتراض کیا ہے کہ وہ موضوع ہے۔ خدا کے یہاں نعمتوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، نہیں ڈھکے گی ان کے چہروں کو سیاہی اور نہ خواری۔ سبحان اللہ، 100 سال کا دیوبندی بالکل گورا چٹا، مولانا عبدالغنی اور مولانا عبدالحنان کو دیکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے 15-16 سال کے نوجوان ہیں، چہرے آفتاب و مہتاب کی طرح، ہونٹ گلاب کے پھولوں کی طرح، پیشانیاں 14ویں کے چاند کی چاندنی کی طرح۔ عمر کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ان کی صحت و عافیت کے سامنے، اور کسی بدعتی کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوگا جیسے سیاہی اور کوئلے کی بوری اور ٹوکری ہے۔ جو چند دن بدعتی بھی ہو چکا ہے اس کی شکل دیکھو ڈر لگتا ہے انسان کو قریب سے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہے۔ کیا مطلب؟ جنت کی خوشی کا اثر دنیا میں ہوتا ہے۔ اہل حق کالے کلوٹے خوبصورت، اور اہل بدعت گورے چٹے بد شکل۔ انگریز گورا ہے یا نہیں، لیکن خنزیر اس کی شکل سے پناہ مانگتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ کرتے ہیں، جزاء سیئۃ بمثلہا، بدلہ برائی کا اس جیسے ہوگا، وترہقہم ذلہ، اور ان کو ڈھانک لے گی خواری۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے بچانے والا۔ ان کے چہرے کیسے؟ وہی قرآن بھی مزے لے رہا ہے۔ کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ڈھانک لیا ان کے چہروں نے، قطعا من اللیل، ایک ٹکڑا رات کا، مظلمہ، سیاہ و تاریک۔ آئے ہے، گویا کہ ان کے چہروں نے سیاہ و تاریک ٹکڑا اوڑا ہوا ہے۔ توبہ۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، دوزخ کی آگ اور کوئلہ نظر آ رہا ہے۔ یا اللہ یا اللہ۔ دفتر کے سامنے کوئی نہیں ہے کیا؟ دفتر کے سامنے بیٹھنے والوں کا کام صرف سونا ہے؟ بے حیا بے شرم، وہاں بیٹھ کے ادارے کو نہیں دیکھتے۔ ان کو ایک ہی ڈنڈے سے وہاں سے گیٹ سے باہر نکال دینا چاہیے، بے غیرتوں کو۔ صرف ایک لکڑی کے مسلمان ہے بس، بے شرم بے حیا، بدبختان زمانہ۔ اور وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، بدلہ گناہ کا اتنا ہی ہوگا، اور ڈھانک لے گا ان کو خواری۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ڈھانک لیا ان کے چہروں نے ٹکڑا رات کا اندھیرا۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، پھر کہیں گے ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ رہو، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم جدائی ڈال دیں گے ان میں، وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے معبود، ما کنتم ایانا تعبدون، تم صرف ہماری عبادت تو نہیں کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے یہ مختلف درگاہوں کی مختلف نیاز، مختلف ملکوں کے عبادات، ان کے علیحدہ بدعات، علیحدہ طریقے۔ ہر معبود باطل کہے گا کہ ہمارے کون سا پوجا کیا ہے، 10-50 اور پوج رہے تھے آپ۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ،
نہیں تھے ہم تمہاری عبادت سے بے خبر. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا تھا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. یہاں پر دیکھ لے گی، یہاں پر دیکھ لے گا یعنی جانچ لے گا ہر انسان جو اس نے آگے بھیجا، عقیدہ ہو یا عمل سامنے آئے گا. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور یہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا کارساز برحق ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو یہ جھوٹ گڑتے تھے. قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ فرمائیے کون ہے جو روزی دیتا ہے تم کو آسمان و زمین سے. امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو اختیار رکھتا ہے قوت شنوائی اور قوت بینائی کا. ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے. ویخرج المیت من الحی، کون نکالتے ہیں مردے کو زندے سے. ومن یدبر الامر، کون نظام چلاتا ہے آسمان و زمین کا. یہ سوالات ہے. روزی کون دیتا ہے؟ کانوں میں سننے کی صلاحیت کا اختیار کس کو ہے؟ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت کا اختیار کس کو ہے؟ اور یہ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ اور سارے نظام کا ذمہ دار کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، بس یہ کہیں گے اللہ. مکے کا مشرک بھی اصل منتظم مدبر اللہ کو مان رہے. اللہ. اور خان صاحب بریلوی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو، ان کی قبر بغداد میں بنی ہے، اور عبید اللہ نے اپنی حکومت میں فتویٰ مانگا کہ شیخ کی تدفین مسجد میں ہوئی ہے، مسجد میں تدفین جائز ہے. فقہاء نے فتویٰ دے دیا کہ ناجائز. تو عبید اللہ نے راتوں رات شیخ کے تمام قبر کو مسمار کیا اور ہڈیاں نکال کر دریائے دجلے میں ڈال دی. مشہور کتاب النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، جلد 3 جز 6 صفحہ 142، مشہور زمانہ کتاب. ابو بکر عطابکی مورخ مصر کے، اس نے کتاب لکھی ہے النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، عام مل رہی ہے. اس کی 3ری جلد اور 6واں جز ہے، 142 صفحہ ہے. اور وہ کہتے ہیں حضرت شیخ کی قبر کو کھول کر عبید اللہ اس زمانے کے بادشاہ نے ہڈیاں نکال کر دریائے دجلہ میں پھینک دی اور وہاں پر زمین ہموار کر لی کہ مسجد میں تدفین جائز نہیں. بعد میں جا کے بدعتی آئے اور انہوں نے فرضی قبر بنائی. اس کے بارے میں احمد رضا خان کہتا ہے ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. مکے کا مشرک کہتے ہیں فسیقولون اللہ کے مدبر اللہ ہے، اور احمد رضا خان کہتے ہیں نہیں، مدبر شیخ عبد القادر ہے. یہ ہے مجدد بدعات اور شرک میت حاضرہ، مجدد بدعات و شرک میت حاضرہ. فقل فلا تتقون، فرمائیے کیا تم بچتے نہیں یعنی شرک سے. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ تمہارا رب برحق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، پس نہیں یہ حق کے بعد مگر نری گمراہی. فانا تصرفون، پس کہاں تم پھر رہے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح ثابت ہو جاتی ہے بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جو نافرمان ہیں، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. قل هل من شرکائکم، دلائل عقلیہ، آپ فرمائیے کیا ہے تمہارے معبود، من یبدأ الخلق، کہ وہ پہلی بار پیدا کرے مخلوق، ثم یعیدہ، پھر لوٹا بھی دے اس کو. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرمائیے اللہ ہی پیدا کرتے مخلوق پر لٹائے گا بھی اس کو. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم پھر رہے ہو. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، آپ فرمائیے کیا ہے تمہارے معبودوں میں سے جو رہنمائی کرے حق کی طرف. قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، آپ فرمائیے اللہ ہی رہنمائی فرماتے حق کی.
افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع، آیا پس وہ جو رہنمائی کرتے ہیں حق کی طرف وہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، ام لا یہدی، یا وہ جو رہنمائی کر ہی نہیں سکتا، یہ بھی لغت ہے، الا ان یہدی، مگر یہ کہ اس کو پکڑ کے سمجھایا جائے۔ او درگاہ، او بابا، او مخلوق، وہ کہاں کچھ دے سکتا ہے، اس کو پکڑو تبھی چلے گا۔ فما لکم کیف تحکمون، پس تمہیں کیا ہوا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور اتباع نہیں کرتے اکثر ان کے مگر گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان کام نہیں آئے گا حق کے مقابلے میں بالکل۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، نہیں ہے یہ قرآن کچھ اس طرح کہ گھڑ لیا جائے اللہ کے سوا، خداوند تعالیٰ کے علاوہ قرآن تو کیا قرآن کی صورت و آیت نہیں بنا سکتا۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ مصدق ہے اگلی کتابوں کا، وتفصیل الکتاب، اور زوردار بیان کرتا ہے مضامین، تفصیلی کتاب ہے، یعنی احکام اور عقائد توحید کے ادلہ، بیان وحدت خداوندی، رسالت حق کا اور قیامت کا تفصیل سے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، سورۃ بقرہ میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور سورہ بقرہ میں کہا لا ریب فیہ، یہاں مضمون بترک کی ہے، شک نہیں ہے، یعنی من رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تمہیں شک ہے؟ ام یقولون افترا، آئے یہ کہتے ہیں اس پیغمبر نے گھڑ لیا اسے، اپنی طرف سے بنایا۔ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، آپ فرمائیے پس تم لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی۔ مکے سے نکالے گئے، جنگیں پیش آئی، کتنی قربانیاں، لڑائیاں پیش آئی، اگر یہ ہو سکتا تو کتنا آسان چیلنج تھا۔ آپ فرمائیے پس لے آؤ اس چھوٹی سی سورت اس جیسی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکارو جو تم سے ہو سکے اللہ کے سوا، ان سے بھی مدد لو۔ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ پیغمبر نے قرآن خود بنایا، تم عرب ہو کر، فصیح و بلیغ ہو کر، ادیب و شاعر ہو کر ایک آیت نہ بنا سکو، اور وہ امی محض جنہوں نے نہ کسی سے پڑھا، نہ سیکھا، نہ لکھا، وہ یہ قرآن پیش کرتے ہیں۔ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ تکذیب کرنے لگے اس چیز کی جس کو حاصل نہ کر سکے ان کا علم، یعنی یہ حاصل نہ کر سکے اس کی سمجھ، اس کی گہرائی تک پہنچے نہیں۔ والناس اعداء لما جہلوا ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی تک آئے نہیں ان کے پاس تکذیب کا انجام۔ تکذیب کا انجام کیا ہے؟ پھٹکار، پکڑ۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، یوں تکذیب کر چکے تھے ان سے پہلے والے بھی۔ فانظر، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسے رہا انجام ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ، ان میں کچھ ہے جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں کچھ وہ ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتے ہیں ان فسادیوں کو۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرے، فَقُلْ لِي عَمَلِيَّ، فرماؤ میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بیزار ہو جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بیزار ہوں تمہارے کرتوت سے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں بعض جو کان لگا کے سنتے ہیں آپ کو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنا سکتے بہرے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جبکہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں بات دیکھتے ہیں آپ کو،
افانت تهدی العمیا، کیا آپ سمجھا سکتے ہیں اندھڑے کو؟ ولو كانوا لا يبصرون، جبکہ وہ دیکھتے نہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ بالکل، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود ظالم ہے، اس ظلم کے نتیجے میں پٹکار میں آ رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن وہ جمع کرے گا ان کو، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، جیسے دنیا میں انہوں نے وقت نہیں گزارا، إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، مگر ایک گھڑی دن کی۔ 100 سال، 50 سال، 60 اور 70 سال، 20 اور 30 سال کی زندگی ان کو ایک لمحہ نظر آئے گا، عمل نہیں کیا ہے۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، پہچان لیں گے ایک دوسرے کو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، زیادہ نقصان ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے تکذیب کی اللہ سے ملنے کی۔ وما كانوا مہتدین، اور وہ نہیں ہیں ہدایت والے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، مسئلۃ التوحید والرسالہ، مسئلۃ التوحید والرسالہ۔ توحید اس لیے ہے کہ ہمیشہ اللہ رہیں گے، اور رسالت اس لیے کہ حضرت کا بھی ایک دن وصال ہونے والا ہے۔ اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ وعدے جو ان سے کیے ہیں، آپ کی زندگی میں بدر ہوا، فتح مکہ ہوا، حنین و تبوک پیش آیا، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دے، موت پر حق ہے نبی کی، موت پر حق ہے انبیاء کی، اولیاء کی، مسلمانوں کی موت کا انکار کون کافر کرے گا؟ موت کے بعد قبر برزخ میں زندگی اللہ نے عطا کی، اس کو حیات الانبیاء کہتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ موت ہی نہیں آئی ہے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پس ہماری طرف یہ واپس ہوں گے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ ذرا بات غور سے سنو، نبی کو تسلی عجیب طرح دی، دو تسلی دی۔ ایک تو یہ کہ دین قیامت تک رہے گا، دوسرا یہ کہ حضرت آپ کے ذمہ جو کام تھا وہ پورا ہو جائے گا، اور آپ کا کام اتنا مقبول ہوگا، اتنا مشرف ہوگا کہ قیامت تک ایک ایک مستحب اور ایک ایک مندوب محفوظ رہے گا۔ او نتوفینک، کامل کلام کے اندر کامل پیغام ہے۔ حضرت جو ان سے وعدے ہوئے ہیں دو حال سے خالی نہیں ہیں، یا تو آپ کی زندگی میں ہم پورے کر لیتے ہیں، اور یا ہم آپ کی وفات کے بعد، یعنی دین قیامت تک جاری رہے گا۔ درمیان میں اشارہ بھی کر دیا کہ حضرت کا وقت پورا ہونے والا ہے، اور ہر شخص کو تنبیہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو قیمتی سمجھے، اور کسی وقت بھی پیغام آ جائے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ، اور ہر امت کا ایک پیغمبر ہے، ہر امت میں خدا نے رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آ گئے ان کے پیغمبر اور انہوں نے پیغام دے دیا، لوگوں نے نہیں مانا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ ہو جاتا ان کا صحیح طرح، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ مسلمانوں سے کہا، اصل پیغام نبی کو ہے، جواب قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ فرمائیے میں اختیار نہیں رکھتا اپنے لیے ضرر ہٹانے کا نہ نفع پہنچانے کا۔ اللہ، جب خود میں نفع و ضرر کا اپنے لیے مالک نہیں ہو، سارے جہان کے لیے کیسے مالک بنوں؟ الا ماشاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کا وقت شدہ ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب آ جائے ان کا وقت، فلا يستاخرون ساعتا، نہ پیچھے ہٹیں گے ایک لمحے کے لیے، ولا يستقدمون، نہ آگے بڑھیں گے۔ قل ارأيتم إن أتاكم عذاب بياتا أو نهارا، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو اگر آ جائے تم پر خدا کا عذاب بیاتن، رات کو، او نہارن، یا دن کو۔ عام طور پر عذاب رات کو آتے ہیں، کبھی کبھی دن میں بھی آئے،
ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیسے جلدی بھاگیں گے اس سے جرائم پیشہ لوگ. ثم اذا ما وقع آمنتم به، آیا جس وقت آن پڑے وہ عذاب پھر ایمان لاؤ گے اللہ پر. الآن اب ایمان لانا، الآن اب ایمان لانا. یخرایا وقد کنتم به تستعجلون، اور تم اس کو جلدی مانتے تھے. کہتے تھے نا متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اس کا جواب ہے ثم قیل للذین، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکو عذاب ہمیشگی کا، هل تجزون، نہیں سزا دی جاتی ہے تم کو، الا بما کنتم تکسبون، مگر جو تم کما رہے تھے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا حق ہے یہ مرنے کے بعد جینا، حق ہے یہ قرآن. قل ای وربی، یا فرمائیے ہاں ہاں میرے رب کی قسم، انہ الحق، یہ برحق ہے. وما انتم بموجزین، اور تم نہیں ہو اللہ کو بے بس کرنے والے. ولو ان لکل نفس ظلمت، اور اگر ہو ہر انسان کے لیے جس نے ظلم کیا. ظلم تین معنی میں ہے، شرک کرنا، حق تلف کرنا، دلیل نہ سمجھنا. ظلم کے تین معنی ہیں قرآن کریم میں. سب سے بڑا معنی ظلم کا شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم. دوسرا معنی ظلم کا حق تلف کرنا، نبی کا حق اتباع ہے اور اسے تلف کرنا، وہ ظالم، بدعتی بدترین ظالم ہے. اور تیسرا معنی ظلم کا دلائل توحید ٹکرانا. جب بھی قرآن پاک ظلم کہے تو ان تین مطلب میں سے کوئی اور ہوگا، ایک ان میں ضرور ہوگا. اور اگر بے شک کسی انسان کے جس نے ظلم کیا ہو، ما فی الارض، اس کو زمین کی ہر چیز ملے، لفتدت بھی، وہ تاوان میں دینا چاہے گا. واسر الندامت، چھپانا چاہے گا شرمندگی. لما راؤ العذاب، جب وہ دیکھے آنکھوں سے عذاب. وقضی بینہم بالقسط، اور فیصلہ ہو جائے گا ان کا انصاف سے. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک یاد رکھو بے شک اللہ کے لیے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو بے شک وعدہ اللہ کا پکا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں. وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ فرماتے ہیں اور مارتے بھی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ دلائل شروع ہو گئے توحید کی. یا ایھا الناس، اے لوگو، سب سے بڑی دلیل، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس نصیحت رب کے ہاں سے، وہ قرآن ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفاء ہے جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت و رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ فرمائیے بفضل خدا اور اس کی مہربانی سے. فضل سے مراد قرآن کریم ہے اور رحمت سے مراد پیغمبر ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ فرمائیے اور اللہ کا فضل اور رحمت جو تمہیں ملے ہیں، فبذلک فلیفرحوا، اسی پر خوش ہونا چاہیے. وخیر مما یجمعون، وہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو وہ جو اتارتے اللہ تم کو روزی. خداوند تعالیٰ جو تم سے روزی دیتے ہیں، کیا اس روزی میں کوئی اور شریک ہے؟ فجعلتم منہ حراما وحلالا، پس تم بناتے ہو اس میں حرام و حلال. یہ چیز میرے لیے جائز ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہم اس کو کر سکتے اپنی طرف سے، شارع علیہ السلام نے نہیں کہا ہے. یہ ہے حرام حلال ناجائز طریقے سے. حضرت عدی نے پیغمبر سے پوچھا
ہم نے تو کبھی بھی اپنے مولویوں کو خدا نہیں کہا تھا. تو پیغمبر نے فرمایا ان کے کہنے سے حلال و حرام کرتے دیکھا. جی ہاں، کہ یہی تو خدا سمجھ جاتا. قل اللہ اذن لکم، آپ فرمائیے کہ اللہ نے اجازت دی ہے تم کو، عمل اللہ تفترون، یا اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والے لوگوں پر. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر ان کے شکر نہیں کرتے.